میں عرصہ دراز سے گلگت میں رہتا ہوں۔ یہاں پر جن، پری، بھوت اور خاص کر چڑیلوں کی کہانیاں بہت مشہور ہیں۔ آج میں جس واقعہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ میں اپنے دوست سرفراز شاہ سے ان کی زبانی سن چکا ہوں۔ سرفراز شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ محکمہ تعلیم میں مصروف عمل تھے تو ان کا تبادلہ اسکردو کے ایک دور افتادہ علاقے میں ہوا۔ جس سکول میں ان کا تبادلہ ہوا تھا وہ سکول ایک ٹیلے کے اوپر واقع تھا، اور اسی سکول سے ملحق گوروں کا ایک پرانا قبرستان بھی ہے جس میں 1 صدی قبل کے گورے مدفون ہیں، اور اس کے ساتھ اسی زمانے کا ایک آسیب زدہ ڈاک بنگلہ بھی ہے جو خستہ حالت میں موجود ہے۔ موصوف نے اسی ڈاک بنگلے پر ڈیرا ڈال دیا اور رہنے لگے۔ سکول کے باقی اساتذہ نے موصوف کو اس عمارت میں نہ رہنے کی کئی بار تنبیہ کی، لیکن سرفراز شاہ صاحب اپنی دھن کے پکے تھے، لہٰذا کسی کی نہ سنی۔ سرفراز شاہ کے اس آسیب زدہ عمارت میں رہنے کی خبر علاقے کے آغا تک پہنچی کہ ایک ہیڈ ماسٹر قبرستان سے متصل ڈاک بنگلے کے ایک کمرے میں قیام پذیر ہے، جو کہ طویل عرصے سے بدروحوں کا مسکن ہے اور اسی وجہ سے سنسان اور خالی ہے۔ یہ جگہ اتنی سنسان ہے کہ لوگوں کی کوئی ٹولی دن کے وقت بھی داخل ہو تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہمیشہ سناٹا چھایا رہتا ہے، لہٰذا آغا نے سرفراز استاد کو اپنے گھر دعوت پر بلایا اور انہیں نصیحت کی کہ وہ اس سنسان علاقے کو چھوڑ کر محلے میں رہیں، اور آغا صاحب نے بغیر کسی عوض کے مفت مکان دلوانے کا بھی وعدہ کیا۔ دعوت سے فارغ ہوتے ہوئے آغا صاحب نے اپنے ملازم کو ہدایت کی کہ وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کو نہ صرف ان کے مکان تک پہنچائے بلکہ ان کے ساتھ رات بھی گزارے اور صبح ان کے بستر وغیرہ بھی سمیٹ کر محلے کے ایک صاف و شفاف گھر میں لا کر رکھے۔ موصوف کے پاس ایک بیٹری والی ٹارچ تھی۔ سردیوں کا موسم تھا۔ سرفراز استاد آغا کے ملازم کو لے کر اپنے آسیب زدہ گھر کی طرف چل پڑے۔ سکوت اتنا تھا کہ راستے میں سردیوں میں کوئی خشک پتا بھی گر جاتا تو خوف کا سا سما بن جاتا۔ سرفراز استاد نے یہاں 2 مہینے گزارے تھے اور کوئی ناخوشگوار واقعہ ابھی تک پیش نہیں آیا تھا، لیکن اب ایک عجیب واقعہ ہوا جو کہ ابھی تک سرفراز صاحب کے ذہن کو جھنجھوڑتا رہتا ہے۔ ہوا یوں کہ آغا کے ملازم اور ہیڈ ماسٹر سرفراز شاہ صاحب ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ موصوف نے اپنے کمرے کا لالٹین ماچس سے جلایا اور ٹارچ بند کر دی، اور کمرے میں لالٹین کی روشنی پھیل گئی۔ یہ دونوں لوگ ابھی بیٹھے نہیں تھے کہ ایک بے لگام گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہوا سرفراز کے کمرے کے عین سامنے سے گزر گیا۔ آغا صاحب کے نوکر میں جتنی بھی طاقت تھی وہ ایک قیامت خیز چیخ میں بدل گئی، اور آغا کے نوکر ہیڈ ماسٹر کے ساتھ چپک کر کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا۔ استاد کہتے ہیں کہ مجھے نوکر کے اس حوصلے پر ہنسی بھی آ رہی تھی، اور میں سوچ میں بھی مگن تھا کہ آخر یہ ماجرا ہے کیا۔ میں دوبارہ باہر نکلا اور دور تک ٹارچ کی روشنی سے دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا، اور نظر آنا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ ہم نے قبرستان کے حصار کا آہنی دروازہ بند کیا تھا اور کسی بھی قسم کے جانور کے اندر داخل ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جب میں باہر نکلا تو نوکر بھی میرا دامن پکڑے کانپتے ہوئے میرے ساتھ چلنے لگا، اور پھر ہمیں کچھ نظر نہ آیا۔ یوں ہم دوبارہ کمرے کی طرف آئے اور ہم کمرے میں داخل ہوئے ہی تھے کہ گھوڑا تھوڑی دیر پہلے جس جانب گیا تھا اسی جانب سے واپس پہلے سے بھی تیز دوڑتے ہوئے پلک جھپکنے میں گزر گیا۔ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک عجیب واقعہ تھا۔ آغا کے نوکر نے یہ کہتے ہوئے رونا شروع کیا کہ ہم لقمہ اجل ہوئے، اب ہم نہیں بچیں گے۔ اس نے مجھے منت سماجت کی کہ میں اسے لے کر اس آسیب زدہ کمرے سے نکلوں، ورنہ صبح تک ہم دونوں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لہٰذا سرفراز صاحب آغا کے نوکر کو لے کر محلے کی جانب چل پڑے۔ سرفراز کو اس بات پر مکمل یقین ہے کہ انسان سے زیادہ خطرناک مخلوق کم از کم اس دنیا میں نہیں ہے۔ اسے اس غیر متوقع حرکت سے خوشی ہوئی تھی۔ وہ اکیلے میں اس معاملے کی تہہ تک جانے کے لیے بےتاب تھے۔ نوکر کو اس کے محلے تک لے جا کر چھوڑ کے خود واپس ہوئے۔ نوکر نے 1000 بار گھر رکنے کی منت کی، لیکن سرفراز کے ذہن میں آسیب سے ملاقات کا شوق سوار تھا۔ سرفراز صاحب واپس ڈاک بنگلہ پہنچے، 4 دیواری کا دروازہ بند کیا، اپنے کمرے میں لالٹین دوبارہ جلا کر کچھ دیر کے لیے بیتے ہوئے واقعے پر سوچتے رہے۔
تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھلی تو اسکول کا وقت ہو چکا تھا۔ جب میں نے سرفراز صاحب سے استفسار کیا کہ اس واقعے کے بعد کوئی دوسرا واقعہ بھی ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد مزید 1 سال کا عرصہ میں نے وہاں گزارا اور طاق میں رہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے اور میں قریب سے دیکھ سکوں اور جان سکوں کہ اصل معاملہ کیا ہے، لیکن کبھی بھولے سے بھی اس طرح کا کوئی حرکت دوبارہ نہیں ہوئی۔ سرفراز استاد کی نظر میں ان مخلوقات کا وجود اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن ان کی کوئی وقت نہیں۔ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان سے ڈرنے کی باتیں کرتے ہیں اور انہیں اہمیت دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کارآمد ثابت کرنے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ ان کو توجہ دینے سے سر پر سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ توجہ نہ دو تو گویا ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم جب ان سے ڈریں گے تو یہ ہمارے ذہن پر سوار ہو کر ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔